إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اچھے سے بیمار حسانہ اس ذات پاک کے لیے جو احکم الحاکمین ہے جو پوری کائنات کا پالن ہے. بعد السلام تمام نبیوں پر بالخصوص امام الانبیاء سید الرسل تاجدار مدینہ رحمت للعالمین محسن انسانیت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین جمعہ،
بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں و بہن، حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق، ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق. تو اللہ کے حقوق کے بعد بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق کسی کا ہے تو والدین کا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل بیان کی اس کی، اور والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے. والدین کا حق اتنا بڑا ہے، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید بیان کرنے کے بعد، اپنی توحید بیان کرنے کے بعد کہا کہ تم لوگ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. توحید کے ساتھ ہمیں چھوڑ دیا. اس لیے جس طرح ہم سب کا خالق حقیقی ایک ہے، ہم سب کا رب ایک ہے، ہم سب کا پالنہار ایک ہے، اسی طرح دنیا میں حقیقی ماں باپ بھی ایک ہے. سورہ نساء کی آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حکم دیا اپنی توحید کا حکم، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اے لوگوں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی غیر کے سامنے اس پیشانی کو مت جھکاؤ. مصیبت میں بھی اللہ کو پکارو، خوشی کے موقع پر اللہ کا شکریہ ادا کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اے میرے بندو، میرے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے بعد والدین کا ذکر کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہتر سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو. یہ والدین کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا، اس آیت کریمہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. سماج و معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی برائی آج بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگ والدین کے نافرمان. آج نوجوان نسل شادی ہونے کے بعد وہ بوڑھے ماں باپ کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. میرے بھائی کو ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں قرآن کی تعلیم دی جائے، انہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنائے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے نبی، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ آؤ میں تمہیں وہ سب کچھ پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے. پہلا حرام کام گنایا اللہ تشرکوا بہ شیئا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا یہ حرام قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو حقوق العباد میں سے بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے. اس کے بعد رشتہ دار، عزیز و اقارب، یتیم، غریب، مسکین. وہ آپ سورہ نساء کی پوری آیت پڑھ سکتے ہیں، وقت نہیں.
پوری تفصیل اس آیت کی بات ہے۔ والدین کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے، آپ اندازہ لگائیے اس سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ کہا، والدین کے مقام و مرتبے کو بلند کرتے ہوئے کہا دیکھو میری شکر گزاری کرو، جو میں نے نعمتیں تمہیں دی ہے اس پر میرا شکریہ ادا کرو، میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اور میرے شکریہ گزاری کے ساتھ والدین کی بھی شکر گزاری کرو۔ جو والدین نے تمہیں مشقت تکلیفیں برداشت کر کے تمہیں جوان کر دیا، تمہاری شادی بیاہ کر دیا، تم ان کا شکریہ انشکر لی ولوالدیک، تم لوگ میرا شکر گزاری کرو، تم لوگ شکر گزاری کو بجا لاؤ، میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، میرا شکریہ ادا کرو، والدین ولوالدیک، والدین کی بھی شکر گزاری کرو۔ والدین کی شکر گزاری کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی کو والدین کے ساتھ ہم بہتر سلوک کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ڈرایا بھی دھمکایا بھی، کاویل المصیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دیکھو اگر تم ناشکری کرو گے، والدین کے ساتھ بہتر سلوک نہیں کرو گے، والدین کی نافرمانی کرو گے، تو تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، میری ہی طرف لوٹ کر، والدین تم سب کو کا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ورنہ لوٹ کر میری طرف آنا۔ اگر بہتر سلوک نہیں کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو قیامت کے دن ہم تمہیں زبردست سزا دیں گے، اور دنیا میں بھی تمہیں سزا دیں گے۔ یہ والدین کا مقام مرتبہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ہی کہہ دیا کہ دیکھو والدین کا مقام و مرتبہ ضرور بڑا ہے، لیکن والدین اگر شرک کی دعوت دیں تو تم ان کی بات نہیں ماننا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اگر وہ شرک کرنے کی دعوت دے تو آپ ان کی بات مت مانیے، لیکن کہا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے اگر کسی کے والدین کافر ہیں، مشرک ہیں، تو ان کے ساتھ دنیا میں حسن سلوک کرے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر میری ماں میرے پاس آئی، جو اس وقت ایمان نہیں لائی تھی، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان تھی، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ ایمان نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، میری ماں ہے جو کافرہ ہے، جو مشرکہ ہے، جو آپ پر ایمان نہیں رکھتی ہے، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ تمہاری ماں ہے، ان کے ساتھ تم بہتر سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، ان کی نافرمانی سے بچو۔ لیکن نافرمانی جب اللہ اور رسول کی خلاف ورزی کرنے کا حکم دے تو آپ کو بات نہیں ماننی ہے، اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف، نافرمانی میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ انما الطاعت فی المعروف، فرما برداری اطاعت تو صرف نیکی میں ہے۔ آپ کا باپ ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرنے کو کہتا ہے، آپ کو بات نہیں ماننی ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیے۔ آئیے ایک آیت کریمہ قرآن مقدس کی اور پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اے لوگو تم لوگ صرف عبادت اس کی کرو۔ یہاں بھی توحید کے ساتھ اللہ نے ماں باپ کے حق کو جوڑ دیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہتر سلوک کرو۔ یہ آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں، سنتے جائیے، اور جن کے والدین زندہ ہیں
وہ اپنے گربان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اپنے والدین کی کتنی قدر کرتے ہیں. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. ان میں سے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک بھی نہ کہو. اف جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ایک ادنا سی گستاخی کو بھی مذہب اسلام نے برداشت نہیں کیا ہے والدین کے ساتھ. شاید اس میں میں بھی کھڑا نہ ہوں. کہنا بڑا آسان ہے لیکن ہر شخص کو عمل کرنے کی ضرورت. فلا تقل لہما اف. آپ موبائل چلا رہے ہیں، موبائل میں کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ کی بوڑھی ماں یا بوڑھا باپ آواز دیتا ہے بیٹا، یا آپ اپنے کمرے میں لیٹ چکے ہیں، آواز دیتا ہے بیٹا پانی لاؤ، مجھے دوا کھانا ہے یا مجھے پیاس لگی ہے، پانی کی ضرورت ہے. آپ اٹھ تو رہے ہیں، اٹھ کر پانی دے رہے ہیں، لیکن اٹھتے وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ کراہیت. کیا اس وقت آواز دے دیا ہمارا. اس چیز کو بھی مذہب اسلام نے برداشت. فلا تقل لہما اف، اف تک بھی نہ. ولا تقل لهما قولا كريما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اور انہیں جھڑکو مت. وہ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے، جب ان کی عمر بڑھاپے کو پہنچ جاتی ہے تمہارے والدین کی، تو ہو سکتا ہے ان کی باتیں تمہیں ناگوار لگے، وہ جو کہتے ہو پسند نہ آئے، تو انہیں جھڑکی مت دو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور جب ان سے بات کرو تو ادب و احترام سے نرمی کے ساتھ بات کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور کہا کہ اپنے والدین کے سامنے عاجزی و انکساری سے ان کے سامنے جھک جاؤ، ان کی حفاظت کرو. مفسرین لکھتے ہیں جس طرح ایک پرندہ اپنے چوزوں کو، اپنے بچوں کو بغل میں دبکا لیتا ہے کہ میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس طریقے سے تم لوگ اپنے ماں باپ کی حفاظت کرو. کیا ہم اور آپ کر رہے ہیں؟ جناح الذل من الرحمہ، ان پر رحم کر دیں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھایا ہے. ایک دعا بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ دعا اپنے والدین کے حق میں کرتے ہو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے پالنے والے پروردگار، یہ میرے ماں باپ ہیں، ان پر تو رحم فرما، رحم و کرم کا معاملہ کر، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے، میرے اوپر رحم و کرم کا معاملہ ہے. اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے شخص کو. والدین کے لیے دعا پڑھنی چاہیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ چھوٹے پن میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ ہے. ان آیات سے آپ اندازہ لگائیے کہ والدین کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے. مذہب اسلام نے ادنا سی بھی گستاخی کو حرام قرار دیا ہے کہ والدین کے ساتھ کوئی جو ہے نافرمانی کرے، کوئی خراب سلوک کرے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کے مقام و مرتبے کو بڑھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من حق الناس بحسن صحابت. کسی نے پوچھا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حسن صحبت کا لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال امک، تیری ماں. پھر سوال کیا گیا، پھر کون؟ کہا تیری ماں. پھر سوال کیا گیا کون؟ کہا پھر تیری ماں. چوتھے مرتبے کہا تیرا باپ. اس حدیث پاک میں والدہ کے مقام و مرتبہ، میں نے ماں کے مقام و مرتبہ کو زیادہ بلند کیا ہے. اس کی کئی وجہ ہیں. ایک ماں اپنا گیلے بستر پر سو جاتی ہے لیکن اپنے بیٹے کو سوکھی جگہ پہ سوتا ہے. راتوں کو جاگ کر دودھ پلاتی ہے، اپنے نیند کو خراب کرتی ہے. اور ایک ماں کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس بادشاہت ہے، پورے ملک کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہت کو اپنی ماں کے قدموں کے
اوپر لا کر نچھاور کر دے، پوری بادشاہت پوری سلطنت کو اس پر نچھاور کر رہا ہے، ہر چیز اس کے لیے فیسلٹی ہے، ساری چیزیں اس کے لیے مہیا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، ماں کے اوپر ساری چیزیں وہ خرچ کر رہا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن ایک ماں کو جو بچہ جنتے ہوئے جو ایک آہ کی آواز نکلتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، پوری زندگی ہم اور آپ اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک ماں کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اے اللہ کے نبی آپ بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پھر سوال کیا گیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس کے بعد سوال کیا گیا تو کہا قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جہاد پر بھی مقدم کیا گیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو۔ اور آپ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت پڑھیں گے، ایک شخص آتا ہے، اے اللہ کے رسول مجھے جہاد کرنا چاہے، اور صرف اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کا طلب کرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے اعلیٰ کا احوال، تمہارے والدین جو بوڑھے ہیں وہ زندہ ہیں؟ اس نے کہا نعم اے اللہ کے نبی، ہاں زندہ ہے۔ آپ نے کہا ففیہما فجاہد، جاؤ انہی کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ اللہ ماں باپ کی خدمت کرنا کتنی بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جاؤ آپ ان کی خدمت کرو، یہ جہاد۔ معاویہ بن جہمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سوال کیا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو بتایا گیا اللہ کے نبی سے کہ ہاں ہماری والدہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا فلزمہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ماں کی خدمت کرو، ان کے قدموں کے نیچے ہی جنت ہے، ان کی خدمت کر کے جنت کو آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا، یہ حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ والدین کی خدمت کرنا یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے بہت بڑا عمل ہے۔ اس لیے والدین کے ساتھ ہمیں بہتر سلوک کرنا چاہیے، اور والدین کے ساتھ نافرمانی اگر ہم اور آپ کر رہے ہیں، کوئی شخص والدین کا نافرمان ہے، تو آپ سن لیجیے کہ تہجد گزار بھی ہے تو تہجد بھی بیکار ہو سکتی، 5 وقت کی نمازیں، صدقہ و خیرات، ساری چیزیں بیکار ہو سکتی۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، عمر بن مرہ جونی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں 5 وقت کی نمازیں پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، اس ساری چیزیں کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَمَّا تَعَلَى هَذَا كَانَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اگر اس کی اس حالت میں جو یہ بات کہہ رہا ہے، اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے تو یہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کتنا بڑا مقام و مرتبہ بیان کیا اللہ کے نبی نے، لیکن ایک شرط لگا دی، مَالَمْ يُعْقَ وَالِدَيْهِ، والدین کا نافرمان نہ ہو۔ اگر والدین کا نافرمان ہے تو نبیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوگا، صدیقین کے ساتھ بھی نہیں ہوگا، شہداء کے ساتھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ جہنم کی تہ میں ہوگا۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 3 لوگوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ جس پر رحمت کی نظر، رب کی رحمت نہ ہو، وہ جنت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ وہ 3 بد نصیب کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ والدین کا نافرمان، ومدمن الخمر، شراب نوشی کرنے والا، والمنان عطاؤہ، اور احسان جتلانے والا، العاق والدین کے نافرمان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے۔
آگے فرمایا اللہ کے نبی نے وَصَلَاسَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. پہلے قسم کے وہ لوگ العاق بالوالدین، آپ نے فرمایا والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا. والدیوس، اور دیوس جنت میں نہیں جائے گا. دیوس اسے کہتے ہیں جس کے گھر میں اس کی بیوی بدکار ہو، اس کی بیٹی بدکار ہو، اور اپنی نظروں کے سامنے وہ دیکھ رہا ہو، اسے روکنے کی کبھی کوشش نہ کرو. وہ شخص دیوس اسے کہا جاتا ہے. اور رجیلہ، اور وہ عورت جو اپنے وضع اور قطع کو مردوں جیسا ظاہر کرنا چاہتی ہے، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ والدین کا نافرمان یہ بہت نصیب ہے، وہ جہنم میں داخل ہوگا. اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ یہ بڑے سے بڑے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، اے اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں کیا کروں، میرے گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ پیارے کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ نہیں، ہماری ماں زندہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا خالہ کی خدمت کر، یہی گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر ماں کے بعد اگر مقام و مرتبہ کسی کا ہے، کوئی ماں بن سکتی ہے تو خالہ بن سکتی ہے. لیکن آج خالہ کے ساتھ بھی اس نے سلوک نہیں ہو رہا ہے. جب ماں کے ساتھ نہیں ہم اور آپ کر پا رہے ہیں تو خالہ کے ساتھ کیسے کریں؟ خالہ کا مقام و مرتبہ نہیں. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ، بہت بڑا گناہ قرار دیا. ایک مرتبہ کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہا کہ کیا میں الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم لوگوں کو کبیرہ گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ. وعقوق الوالدین، دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ، والدین کی نافرمانی کرنا، ان کے ساتھ ان سے برا سلوک کرنا. میرے بھائی کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم والدین کے مقام و مرتبہ کو سمجھیں. والدین کا مقام و مرتبہ نفلی عبادات پر مقدم ہے. یعنی آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نفل نماز پڑھ رہے ہیں، والدین آپ کی آواز دے رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، تو آپ نماز توڑ کر ان کی خدمت کرنے کے لیے چلے جائیں گے. والدین کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے، والدین کی نافرمانی کرنا اتنا بھیانک جرم ہے. ایک واقعہ بتا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. میرے بھائی کو عوام بن حوشب راوی حدیث بیان کرتے ہیں، علامہ البانی اسے جو ہے صحیح قرار دیتے ہیں کہ یہ حسن موقوف روایت ہے، صحیح ہے. وہ بیان کرتے ہیں راوی حدیث ہے کہ میں ایک محلے میں گیا، وہاں پر ایک قبرستان تھا. میں نے قبرستان دیکھا، عصر کے بعد اس قبرستان سے ایک شخص نکلتا ہے، اس کا آدھا جسم شکل گدھے جیسا ہے. میرے بھائی کو وہ گدھے کی 3 مرتبہ آواز نکالتا ہے. اس کے بعد وہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے. وہاں پر بغل میں ایک بڑھیا، وہ دھاگا بن نہیں ہے، وہ اون بن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں نے ایک عورت سے سوال کیا یہ کون سے شخص کی قبر ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ شخص ہے جو شراب نوشی کرتا تھا، اور اس کی ماں روزانہ اسے سمجھایا کرتی تھی بیٹا تو شراب نہ پیا کر، شراب نہ پیا کر. ایک دن شراب کی حالت میں آتا ہے، ماں نے کہا بیٹا تو شراب کیوں پی لیتا ہے، شراب نہ پیا کر. وہ جذبات میں اپنے منہ سے کہہ دیا، اپنی زبان سے الفاظ نکال دیا، اور نشے میں تھا کہ کیا ماں تو گدھے جیسی آواز نکالتی رہتی ہے، مجھے ڈانٹتی رہتی گدھے جیسی آواز میں. اس کے بعد کچھ دنوں بعد اس کا عصر کے بعد انتقال ہوا، اور یہ روزانہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ گدھے جیسی آواز نکالتا ہے، قبر پھٹتی ہے، پھر اندر چلا جاتا ہے. میرے بھائیوں یہ والدین کے نافرمان کا عبرتناک انجام دنیا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. میرے بھائیوں یہ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس پر صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے. ماں باپ کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے بہت سے حدیث اور قرآن، بہت سی احادیث ابھی بھی موجود ہیں، قرآن کی آیتیں موجود ہیں. لیکن صرف ایک خطبہ جمعہ میں بتانا آسان کام نہیں ہے. بہرحال ہم اور آپ قرآن و سنت کی باتیں ہم نے اور آپ نے سنی،
کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے. ہم اور آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، بہتر سلوک کریں، نافرمانی سے بچیں. والدین جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہمارے والدین کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما. اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کریں، اس لیے پانی کی قیمت وہی سمجھتا ہے جو پیاسا ہوتا ہے. پانی کی قیمت جب خوب پیاس لگتی ہے، ایک پیاسا آدمی وہ پانی کی قدر جانتا ہے، پانی کی قیمت کیا ہے، جو پانی کے لیے ترس رہا ہوتا ہے. جن کے والدین قبروں میں مدفون ہیں انہیں معلوم ہے کہ والدین کا سایہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اور وہ دعا کریں، ان کی خدمت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین کا سایہ تعدیر قائم رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحت و عافیت دے. دنیا میں جتنے بھی بھائی مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. جو بیمار ہیں تو اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے دوست جابر بھائی ممبئی سے انہوں نے فون کیا، ان کے لڑکے کو میں نے پڑھایا بھی، اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہے. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس بچے کے لیے دعائیں صحت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو جلد سے جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اسی طریقے سے جو بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تو سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا